السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بات ہے جو تمام جہانوں کا رب، زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کے بریہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، آج بروز جمعہ مبارک 9 ربیع الاول 1435 ہجری مبارکہ 10 جنوری 2014 عیسوی، مرکز مسلم جدید تحت اشراف مکتب الدعوہ والارشاد وتوعیۃ الجالیات الفیضیہ بریدہ سعودیہ کے زیر اہتمام اس کانفرنس ہال میں آپ کے سامنے چوتھی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی آج یہ تیسری نشست شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس کارروائی کو شروع کریں، وقت کے پیش نظر اپنی ابتدائی کلمات کو میں پس پش ڈالتے ہوئے آپ دوستوں سے آخری جو گزارش ہے، سب سے پہلے آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دوست پچھلے جمعہ کی طرح آپ بھی الحمدللہ یہاں پر دور و دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں اور اس کانفرنس کی کارروائی کو دوبالا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شیخ محترم کا اور اپنے باقی تمام جالیات کے دعات علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پر تشریف لائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو دوبالا کیا۔ اس سے پہلے کہ شیخ محترم کا درس شروع ہو، آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے جوالات سائلنٹ کر لیجئے، بند کر لیجئے، گلے دبا دیجئے یا ویسے ہی گم کر دیجئے، اس لیے کہ بار بار جو ہے وہ آپ دوستوں کو دوران درد جو ہے وہ یہ کہنا پڑتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کر کے اس سے پہلے کہ شیخ صاحب کا درس شروع ہو تھوڑے سے آگے تشریف لے آئیں، بعد میں دوست آئیں گے پھر آپ کو درمیان میں کہنا پڑے گا۔ تو
تھوڑا سا پہلے ہی کلوز، ویسے بھی ٹھنڈی کا موسم ہے انشاءاللہ جی. تو آج کی ہماری اس کانفرنس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم مقصود الحسن فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی ہیں، جو ہماری اس خصوصی دعوت کا تشریف لائے ہیں اور ایک لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں. ہم آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی دمان سے آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پر اترے، وہاں سے تشریف لائے، جلدی تھوڑا سا ناشتہ کیا ہے اور ابھی آپ کے سامنے شیخ صاحب موجود ہیں. تو آج شیخ محترم کی گفتگو کا جو موضوع ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ تو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت ایک خوبصورت پھولوں کے گلدستے سے بھی زیادہ اہم اور خصوصیت کا حامل ہے. اس سیرت میں سے ایک موضوع جو شیخ محترم آپ اور میرے لیے لے کر آئے ہیں اور جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے، وہ ہے فضیلت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بغیر کسی تاخیر کے میدان میں سخن دیتا ہوں شیخ محترم کو کہ وہ اپنی اس گفتگو کو شروع کریں اور میرے اور آپ کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ شیخ محترم کی گفتگو کو غور سے سنیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اور جہاں تک بھی آپ کی یا ہماری یہ آواز پہنچے، تمام دوستوں کو رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی، آپ کی اطاعت کرنے کی، عملی طور پر اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو شیخ محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور گرامی قدر دینی بھائیوں، اے محبان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ہم اہل حدیثوں کے اوپر عمومی طور پر یہ الزام ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. آج اسی کی تھوڑی سی وضاحت کرنا میرا مقصد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث یا اہل سنت و جماعت بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب، دین کی تکمیل کے لیے شرط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بڑا اہم ذریعہ. قیامت کے دن وہی شخص کامیاب اور کامران رہے گا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ البتہ اس سلسلے میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے 3 درجے ہیں، یا آپ سے محبت کرنے میں لوگوں کے 3 طبقے، یہ تعبیر ذرا صحیح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں جفا کے شکار ہیں اور تفرید کے شکار ہیں، اور تیسرا گروپ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جو ایک اعتدال کی راہ اور درمیانی راہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جفا اور آپ کے بارے میں تفرید کا شکار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت واشہد ان کلمہ شہادت واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کے اس جز واشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا پورا نہیں کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کمی واقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت دل کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ لیکن ساتھیوں، مجھے ان تینوں باتوں سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ مجھے جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزوں پر ہم نظر رکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اعتدال کی راہ پر آئیں، نہ ہمارے اندر غلو پایا جائے جو یہود اور نصارہ کا طریقہ رہا ہے، نہ ہمارے اندر جفا پایا جائے جو منافقین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کو نہ پہچاننے والوں کا طریقہ رہا ہے، بلکہ صحیح طریقہ جو صحابہ کرام کا رہا ہے، ہمارے اندر وہ طریقہ کیسے پیدا ہو۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن فضیلتوں سے نوازا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خصائص عطا کیے تھے ان کے اوپر نظر رکھی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کی خوبیاں اور اس کے اندر جو کمال ہے ہمیں جس قدر اچھی طریقے سے معلوم رہے گا، ہم اس کی قدر اتنی زیادہ ہی کریں گے۔ آپ اپنے طور پر ایک بہت بڑے انجینئر ہو، لیکن ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے، تو وہاں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں صاحب ہے، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو ہر آدمی آپ کی قدر کرے گا، اور ہر ایک کا اگر اس کے دل کے اندر میل اور کھوٹ نہیں ہے تو اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق کے خصائص اور آپ کی فضیلتوں اور خوبیوں کو اگر جان لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں پیدا، اور حقیقی خوبیاں کیا ہیں اس کو سمجھ لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان غلو سے ہی بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بارے میں غلو کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے وہ جہالت ہے، کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کو پہنچانا نہیں ہے، صحیح مقام کو انہوں نے سمجھا نہیں، اس لیے آپ کو آپ کے مقام سے اوپر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سامنے 3 کتابیں ہوں، آپ کے سامنے 3 کتاب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے اور یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ ظاہر بات سب سے پہلے آپ قرآن کو رکھیں گے، پھر حدیث کو، پھر تاریخ کو۔ آپ حدیث کو قرآن سے آگے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ حدیث کے مقام پہچانتے ہیں اور قرآن کے مقام کو بھی آپ پہچان رہے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان لے اور آپ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ کے مقام سے کبھی اوپر اٹھانا نہیں چاہے گا۔ تو غلو کی جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ کیا ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات لوگ نہیں رکھتے. آج میں اس مختصر سی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ان فضائل کا ذکر کروں گا. جہاں تک وقت نے ساتھ دیا میں چند فضائل کا ذکر کروں گا جو صرف اور صرف صحیح حدیثوں سے ماخوذ ہیں. اس لیے کہ ضعیف حدیثوں کا ایک سبب یہ بھی بنا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غرور کے شکار ہو گئے. ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں ہمارے اندر عام کر دی گئیں. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور دنیا کو پیدا نہ کرتا. ایک موضوع حدیث ہمارے اندر پیدا ہو گئی، مشہور ہو گئی، لہذا ہم نے اسے آپ کے بارے میں غرور کا ایک ذریعہ بنا لیا. تو میں آپ کے سامنے جو حدیثیں رکھوں گا یا جو فضائل رکھوں گا وہ صرف اور صرف صحیح حدیث سے ثابت ہیں. پہلی چیز ساتھیوں یہ بتائیے کہ اگر کسی بڑے خطیب اور عالم کو شیخ صاحب دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس کا پروپگنڈا بھی پہلے سے کرنا شروع کر دیں. 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے ہی سے. یہ نہیں کہ جمعے کو ان کو پروگرام ہو رہا ہے اور جمعرات کو اور بدھ کو لوگوں کو بتائیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ ان کے منتظر رہیں، ان کے مجلس میں آنے کے لیے لوگ اپنا وقت نکالیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس دنیا میں بھیج دیا تھا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام انبیاء کی نبوت سے پہلے آپ کی نبوت کے بارے میں لکھا ہے. آپ کی نبوت کے بارے میں لکھا ہے. اور دوبارہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا، ان کے اندر روح پھونکنی چاہیے، ان کا ڈھانچہ بنا کر کے رکھ دیا گیا. اس لیے کہ ان کا ڈھانچہ گیلی مٹی سے بنایا گیا تھا، اسے رکھا گیا ہے سوکھنے کے لیے. ابھی ان کا ڈھانچہ بنا ہی نہیں تھا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا. یہ آپ وسلم کی نبوت کا دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس وقت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے جس ذریت کو یہاں پر تیرے مبارک گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں، اس ذریت سے ایک ایسا نبی تو پیدا کر جو لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر کے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا یہ پہلا موقع تھا. وہ آپ کا ذکر پہلے کہاں تھا؟ آسمان میں تھا. پہلے لوح محفوظ میں لکھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، ان کا ڈھانچہ بنانے کے بعد اس کا ذکر، آپ کا ذکر کہاں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں آپ کا ذکر ہوا. اور تیسری بار دنیا کی مخلوق میں آپ کا ذکر سب سے پہلے کب آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور آپ کے آنے کی بشارت کس نے دی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اسی لیے دیکھیں کہ بنو اسرائیل کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. حتیٰ کہ بہت سے بنو اسرائیل کے لوگ آ کر کے جزیرے عربیہ میں مدینہ منورہ اور علا کے مقام پہ آباد ہو گئے جہاں پر نبی کی توقع کی گئی کہ یہاں پہ آخری نبی آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو سب سے بڑا اظہار ہوا، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے وہ اس وقت ہوا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے ساتھ ایک نور اٹھا ہے جس نور سے مدینہ مکہ مکرمہ سے لے کر کے شام تک کی زمینیں روشن ہو گئی ہیں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اس دنیا میں پہلے بھی چھوڑ دیا تھا. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ مسند احمد اور طبرانی کبیر میں ایک صحابی حضرت میسرہ الفدر رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کب مقرر کی گئی تھی، کب لکھ دی گئی تھی؟
ساتھیوں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، ہمارے یہاں جو غلطی ہوئی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے متا کتبت نبوۃ، متا کنت نبی نبوۃ، متا وجبت لک النبوۃ، یہ 3 الفاظ آئے ہیں۔ کب آپ کی نبوت لکھی گئی، کب آپ کو نبی بنایا گیا، اور کب آپ کی نبوت واجب کی گئی۔ ہمارے یہاں لوگوں نے صرف ایک بات لکھی متا کنت نبیًا، آپ کب نبی تھے، اور دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ دونوں حدیثوں کو، تینوں حدیثوں کو ملائیے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب لکھی گئی، متا کتبتا یا متا وجبت لک النبوۃ، آپ کی نبوت کب لکھی گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آدم ابھی کہاں تھے، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ان کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے میں جو پہلے لکھا تھا اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ہاں ان کی نسل سے ایک نبی ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ ایک مین دفتر میں کوئی چیز لکھی ہو، بڑے دفتر میں، لیکن اس کی اگر اہمیت ہوتی تو اہمیت کے پیش نظر اسے دوسری جگہ بھی لکھ کر کے رکھ لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے سمجھ سے مطابق تاکہ اس کی زیادہ اہمیت ہے وہ بھولنے نہ پائے، جبکہ اللہ کا بھولنے کوئی تصور نہیں ہے۔ تو کہنے پر جب اللہ نے ان کی آپ کی اہمیت کے پیش نظر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا جب ابھی ڈھانچہ تیار تھا تو اس وقت پھر آپ کی نبوت کو دوبارہ لکھا۔ اسی لیے حضرت عرباد بن ساریہ کی روایت جو مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں صحیح سند سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ انی عبد اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام الکتاب میں خاتم النبیین لکھ دیا تھا، اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ کیا کر وَآدَمُ لَمُنْجَدٍ بَيْنَ طِيلَتِهِ، ابھی آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں لپٹے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تمام نبیوں کی نبوت سے پہلے لکھا ہے۔ گویا آپ وجود کے لحاظ سے تو سب سے آخر میں آئے ہیں، البتہ ذکر اور تذکرہ کے لحاظ سے آپ سب سے پہلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی ساتھیوں کیا ہے جو کسی اور نبی کو نہیں حاصل ہو پائی؟ یہ صرف آمنہ کے لال، مدینہ منورہ کے رہنے والے، وہاں کے باشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام اولاد آدم کا سردار بنایا، اور تمام اولاد آدم قیامت کے دن حتیٰ کہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ساری دنیا کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ اور حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ بلکہ ساتھیوں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تمام کی تمام مخلوق حساب سے فارغ ہو چکی ہوگی، نامہ اعمال سب کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہوگا، حوض کوثر پر کچھ لوگ پہنچیں گے اور کچھ لوگ وہاں سے بھگائے جائیں گے، اور پل صراط سے بھی لوگ پار ہو جائیں گے، لیکن جب آگے پہنچیں گے ایک چھوٹی سی پڑیا اور کنترا پر لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ یہ بھی لوگوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن جنت کا دروازہ بھی بند ملے گا، جنت کا دروازہ کھلا نہیں ہوگا، اور کسی کو مجال نہیں ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھولنے کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ بلکہ اب اس وقت کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو شفاعت کا معاملہ تھا تمام لوگ تمام نبیوں کے پاس گئے تھے، اب تمام نبی حضرت آدم ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، لہذا چلیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیجیے کہ جنت کا دروازہ تو کھول دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو فرشتہ کہے گا کہ من، آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ آپ ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ
کا دروازہ کھٹا جنت کا دروازہ کھولنا، ورنہ کسی اور کے اجازت پر جنت دروازہ تمہیں نہیں کھولنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا ہے جو کسی نبی کو نہیں مل سکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا ہوگا، اور آپ کے جھنڈے کے تلے سارے کے سارے نبی آپ کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور تمام نبیوں کے پیچھے ان کے امتی آ رہے ہوں گے، اور جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے ہی پر کھولا جائے گا۔ تیسری فضیلت آپ کو جو ملی ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ میں عمومی طور پر ان فضیلتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ورنہ آپ کے امت کی فضیلت اور بہت زیادہ ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے امت محمدیہ کے فضائل، جو چھپ چکی ہے ریاض سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ اس کے اندر اس امت کے یعنی آج کے تقریباً 50 سے زائد فضائل کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، وہ کسی دوسری مجلس کا حصہ ہے۔ یہاں پر میں صرف ان فضائل کا ذکر کر رہا ہوں جو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ تو آپ کی تیسری فضیلت جس کا مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، ہم نے آپ کے تمام اگلی اور پچھلی لغزشوں کو بخش دیا ہے، ہم نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب کسی گناہ پر، آپ کی کسی لغزش کے اوپر آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سے بھائی، ان کے دل میں یہ خلش اٹھ رہی ہوگی کہ کہیں کچھ لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، جیسے پچھلے ہفتے نہیں لیکن اس سے پہلے ہفتے عنیزہ میں ایک اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں غلو سے متعلق ہم نے ایک بات کہی کہ غلو کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کا ایک عقیدہ رکھ لیا گیا، حالانکہ حقیقی طور پر آپ کی وفات ہو چکی۔ تو کیا کیا لوگوں نے؟ وہاں تک کچھ نہیں بولے، پیچھے جا کر کے کہا کہ اگر پاکستان مل جائے، مولوی مل جائے تو اس کی گردن مار دو۔ ہم نے کیا کفر کیا ہے بھائی؟ تو ہاں تک کرنے ہو سکتا ہے بھائی اس پر ناراض ہو رہا ہوں۔ ساتھیوں، یہ غلو کی نتیجہ ہے کہ آپ کے بارے میں غلو میں یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ کہہ دیا کہ ہاں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہی نہیں، جبکہ علماء اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ علماء اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے کبیرہ گناہ کبھی نہیں ہوتا، انبیاء سے کبیرہ گناہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی نبی سے نہیں ہوا ہے۔ البتہ صغائر انبیاء سے سرزد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ اور خلاف اولا باتیں، خلاف اولا اجتہادی غلطیاں تو یہ انبیاء سے ہوئی ہیں اور ہر نبی سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل اور اللہ کی مہربانی ہے کہ انبیاء اپنی کسی لغزش اور کسی خلاف اولا بات پر باقی نہیں رہتے، فوراً اس سے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، اور اگر وہ بات دین سے متعلق کوئی ہوا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر تنبیہ کر دیا کرتا، اس پر کسی نبی کو باقی نہیں رکھتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الفتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ فتح مبین عطا کیا ہے، واضح فتح عطا کیا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، کیوں؟ اور ایک نعمت کا ذکر آ رہا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ کے گناہ آج سے پہلے تو ہوئے ہیں اور آج کے بعد جو ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سمجھنا ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں، تاکہ آپ کے طفیل میں آپ کے امتیوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے، جبکہ یہ بات اولاً قرآن کے الفاظ، مفسرین کی تفسیر، مفسرین صحابہ اکرام کے تفسیر کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ خود اسی صورت کو پڑھیں تو غلطی واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ
السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ سورت کب نازل ہوئی ہے ساتھیوں؟ آپ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر کے آ رہے تھے تو راستے میں یہ سورت نازل ہوئی. تو جب مسلمانوں نے اس سورت کو سنا تو بڑے خوش ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مبین عطا کر رہا ہے، آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزوں سے درگزر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی فوج بنا دے رہا ہے جو جس کے ذریعے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی آپ کو ایسی فوج ایسی جماعت عطا کیا جو